السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو اسلامک منٹس۔ آج کا ہمارا ٹاپک اس بات پر ہے کہ کیا نومولود کے کان میں اذان اور اقامت کہنا صرف ایک روایت ہے یا اس کا تعلق قرآن و مجید سے موجود ہے۔ آج ہم اسی سوال کے بارے میں دلائل، احادیث اور فقہی توضیحات کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ اسلام بچے کی پیدائش کو محض ایک دنیاوی خوشی نہیں بلکہ دینی ذمہ داری قرار دیتا ہے۔ والدین پر لازم ہے کہ وہ بچے کی زندگی کا آغاز توحید، رسالت اور عبادت کے پیغام سے کریں۔ اسی مقصد کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نومولود کے کان میں اذان اور اقامت کہنے کی تعلیم دی ہے۔ قرآن مجید میں اگرچہ نومولود کے کان میں اذان دینے کا صریح حکم موجود نہیں ہے، لیکن قرآن ہمیں ذکر الہی اور توحید کے اعلان کی اہمیت ضرور سکھاتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور نصیحت کرتے رہو، بے شک نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے نام کی بلندی کا حکم بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ اذان دراصل اللہ کی کبریائی، توحید اور رسالت کا اعلان ہے، اور نومولود کے کان میں اذان کہنا اسی قرآنی مزاج کے عین مطابق ہے۔ نومولود کے کان میں اذان کہنے کا ثبوت واضح اور صریح احادیث سے ملتا ہے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے حضرت فاطمہ کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے کان میں یعنی دائیں کان میں اذان کہی۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ یہ حدیث اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ نبی کریم نے خود اذان کہی اور صحابہ رضی اللہ عنہ نے اس عمل کو محفوظ کر لیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں روایت ہے، نبی کریم نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے کان میں بھی اذان اور اقامت کہی۔ اگرچہ اقامت والی روایت کے بعض ترک میں ضعف ہے، لیکن ائمہ فقہ نے مجموعی دلائل کی بنیاد پر اس عمل کو بھی قبول کیا ہے۔ علماء کے مطابق نومولود کے کان میں اذان کہنے کی کئی حکمت بھرے مقاصد ہیں۔ سب سے پہلے بچے کے کان میں سب سے پہلے اللہ کا کلام اور وحدانیت دی جاتی ہے، شیطان کے اثرات سے حفاظت ہوتی ہے، بچے کی فطرت کو توحید پر قائم کیا جاتا ہے، زندگی کے آغاز میں نماز اور عبادات کی یاد دہانی ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اذان اور اقامت کا طریقہ بچے کے کان میں کیسے ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے دائیں کان میں اذان دی جائے، پھر بائیں کان میں اقامت دی جائے، آہستہ، پیار اور سکون کے ساتھ نماز کے اذان جیسی مکمل اذان دی جائے۔ نومولود کے کان میں اذان اور اقامت کہنا قرآن کے مزاج کے مطابق احادیث سے ثابت صحابہ کا عمل ہے، امت کا متفقہ اور مستحب عمل بھی